ابو بکر کو اللہ کے نبی کا فکر پڑ گیا، بنو اسرائیل کو اپنا فکر پڑا، انا لمدرکون، ابو بکر کو اللہ کے نبی کا فکر پڑا۔ اگر اپنی جان کا فکر پڑتا تو پھر لفظ آنا چاہیے تھا لا تخف، ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ساتھی ہے۔ ابو بکر کو اپنی جان کا فکر نہیں پڑا، ان کو اللہ کے نبی کی جان کا فکر پڑا۔ تو اور کی جان پر جب آفت آئے اور اس کو سوچ کر جو اندر میں کیفیت بنے، اس کو حزن کہتے ہیں، اس کو غم کہتے ہیں، اس کو خوف نہیں کہتے۔ اپنے اوپر آن پڑے اور اس کی وجہ سے جو اندر میں کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ خوف بنتا ہے، اور دوسرے پر جو کیفیت بنتی ہے اس کو سوچ کر جو اندر میں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے وہ حزن کہلاتا ہے، وہ غم کہلاتا ہے۔ تو لفظ لا تخف کی بجائے اے ابو بکر ڈرو نہیں، اپنی موت کا ڈر نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں آیا لا تحزن، ابو بکر میری ہلاکت کا غم نہ کھا، ابو بکر میری ہلاکت کا غم نہ کر، کیوں؟ ان اللہ معانا، اللہ میرے بھی ساتھ ہے، تیرے بھی ساتھ ہے۔ هو اجتباکم، چنے ہوئے اور غیر چنے ہوئے میں کتنا فرق ہو جاتا ہے؟ چنا ہوا کیسے بول رہا ہے؟ جن کا انتخاب نہیں کیا وہ کس سطح پر کھڑے ہیں، جن کو اللہ پاک نے چنا ہے وہ کس سطح پر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ آیات اس کا فرق بتلا رہی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی بھول گئی، اللہ کے نبی کی پڑ گئی۔ داخلے کے وقت بھی پہلے آپ کو باہر کھڑا کیا، خود اندر گئے۔ ہمارے نبی 4 میل کا سفر تھا پہاڑی، پنجوں کے بل چلے تاکہ پاؤں کے نشان نہ پڑیں۔ کھوجی اتنے ماہر تھے کہ پنجوں کو پہچان کر بھی پہاڑ پر چڑھ گئے تھے۔ تو جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو ہمارے نبی کے پاؤں سارے، انگلیاں ساری زخمی ہو گئیں، اوپر چڑھا نہیں جا رہا تھا۔ ابو بکر نے کندھے پر بٹھایا اور سارا پہاڑ اوپر چڑھ کے گئے ہیں۔ وہ پہاڑ ایسے بالکل سیدھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کو اوپر بٹھا کے اس پہاڑ پہ چڑھنا کتنا مشکل کام ہے، بالکل ایسے سیدھا پہاڑ ہے۔ وہاں آپ کو باہر بٹھایا، خود اندر تشریف لے گئے اور جا کر آپ نے سارے غار کو صاف کیا۔ پھر بہت سارے سوراخ تھے، اپنے پگڑی کو اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کرنے شروع کیے۔ پھر سوراخ باقی رہ گئے تو کرتے کو اتارا اور اسے پھاڑ پھاڑ کے باقی سوراخ بند کیے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پر آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا، جس کے اندر سانپ تھا اور جس نے آپ کو 2-3 دفعہ ڈسا۔ اس کے ڈسنے کا بھی جو تھا واقعہ، وہ قصہ یہ تھا کہ وہ خود اللہ کے نبی کا دیدار کرنا چاہتا تھا اور آگے ابو بکر کا پاؤں آیا ہوا ہے۔ اس کے پاس احتجاج کا اور کوئی طریقہ نہیں، آواز تو دے نہیں سکتا، شور مچا نہیں سکتا، تو وہ اس نے یہی کرنا تھا کہ مجھے راستہ دو، مجھے بھی تو دیکھنے دو، مجھے راستہ دو، مجھے بھی تو دیدار کرنے دو۔ یہ دیدار کے شوق میں اس کا اضطراب تھا اور آگے ایڑی آئی پڑی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس نے احتجاج کیا، پیچھے ہٹو، مجھے بھی دیدار کرنے دو، میں بھی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جب ہمارے نبی اندر آئے تو رات کا ابھی اندھیرا تھا، تھوڑی سی جب روشنی ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر کا نہ کرتا نہ پگڑی۔ تو آپ نے پوچھا ابو بکر کہاں گیا کرتا، کہاں گئی پگڑی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز اس میں سے نکل کر آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو میں نے یہ سارے سوراخ بند کر دیے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اسی وقت جبریل اترے اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ابو بکر سے راضی ہوں اور میں اسے جنت میں آپ کا ساتھی بناتا ہوں۔ اللہ نے چنا ہے، چنے ہوئے ہیں۔ پھر آگے اللہ کا اپنا نظام چلا۔ ان کے قریش مکہ کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بیل کو نکالا، اس بیل کی شاخیں بنی، ان شاخوں کے بیچ میں مکڑیوں کو پہنچا دیا گیا، جنہوں نے فوراً جالا بن دیا، تان دیا۔ جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو جالا مکمل ہو چکا تھا۔ کھوجی نے کہا پاؤں کا نشان یہاں پر آ کے ختم ہو رہا ہے۔ تو امیہ بن خلف نے کہا تو کہاں لے کے آ گیا؟ یہ تو اس کی پیدائش سے بھی پہلے کا جالا بنا ہوا ہے۔ یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں اور ابو بکر کو غم لگا کہ ہائے اب میرے نبی کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی شان اس لفظ میں موجود ہے لا تحزن، کہ ابو بکر کو اپنا غم بھول گیا، اپنا خوف دور ہو گیا، اپنے نبی کا غم لگ گیا، ان کا کیا بنے گا؟ لا تحزن ان اللہ معانا، مت غم کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ چنی ہوئی امت ہے، چنی ہوئی۔ بدر کے میدان میں ابھی آپ پیچھے تھے، پتہ چلا ابو سفیان نکل گیا، ابو جہل آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا بولو اب کیا کرنا ہے، بولو کیا کرنا ہے۔ تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں
کہ ہم کہیں جا تو اور تیرا رب، اور تم لڑو ہم تو یہ بیٹھے ہیں، ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا نحن معاك مقاتلون، آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، اور جب تک ہماری زندگی ہے آپ تک کوئی ہاتھ پہنچ نہ سکے گا۔ یہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کو جواب دیا، آپ نے کہا بولو کیا کرنا ہے، پھر ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا، پھر آپ نے کہا بولو کیا کرنا ہے۔ آپ انصار کی رائے لینا چاہتے تھے کیونکہ اس لشکر میں صرف 70 مہاجر تھے، باقی 250 وہ سارے کے سارے انصار تھے، وہ زیادہ تھے یہ کم تھے۔ دوسرا انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا، جو عہد پیمان ہوا تھا، وہ ہوا تھا کہ مدینے کے اندر اگر کوئی دشمن آئے گا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، مدینے سے باہر نکل کر لڑے یہ معاہدے میں تحریر نہیں تھا۔ تو اس لیے ان دو باتوں کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے اور بولو بھائی کیا رائے ہے۔ تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یا نا یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہماری رائے لینا چاہتا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائی جو بول رہے ہیں ہماری ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہماری الگ سے رائے لینا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ آمنا بکا، ہم آپ پہ ایمان لائے، وعلمنا ان ما جئت به هو الحق، اور ہم اس پر ٹھک گئے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وصدقناک، اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ نے آسمان کی جو خبریں ہمیں سنائیں اس کی ہم نے تصدیق کی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو یا رسول اللہ صل حبال من شئت، آپ ہمیں جس سے جوڑنا چاہیں گے ہم جڑ جائیں گے، وقتا حبال من شئت، جس سے ہمیں توڑنا چاہیں گے ہم کٹ جائیں گے، سالم من شئت، جس سے آپ ہماری ہاتھ جوڑی کروائیں گے ہم اس سے ہاتھ ملائیں گے اور اس سے صلح کریں گے، وحارم من شئت، جس سے آپ ہمیں لڑوائیں گے ہم لڑ جائیں گے، ہم بھڑ جائیں گے۔ آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم سمندروں میں کودیں، لو امرتنا ان نخوض البحار لخضناها ولم يتخلف عنا رجل واحد، آپ حکم دیں کہ ہم سمندروں میں چھلانگ لگائیں تو ہمارے بچے بھی سمندروں میں کود جائیں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں تو ہمارے بچے بھی آگ میں کود کر اپنی راہ کا نذرانہ آپ کو پیش کریں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ یمن تک اپنی سواریوں کو دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم پیچھے مڑ کے مدینے کو ایک جھلک دیکھنا پسند نہ کریں گے، خذ من اموالنا ما شئت، یہ ہماری جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، جو پسند ہے لے لیں، واترک ما شئت وخذ ما شئت، جو پسند ہے وہ لے لیں، جو ناپسند ہے وہ چھوڑ دیں، اور جو آپ لے لیں گے وما اخذت من اموالنا كان احب الینا مما تركت لنا، جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا اس کی نسبت جو آپ چھوڑ دیں گے۔ یا رسول اللہ آپ نکلے کسی اور کام کو، دکھا دیا اللہ نے کوئی اور کام، تو الق بنا العدو، آپ ہمیں دشمن پہ پھینکیے، انا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، آپ ہمیں دشمن پر پھینکیے، ہم نے تو جاہلیت میں کبھی پیٹھ نہ دکھائی تو آج کیسے پیٹھ دکھائیں گے؟ عرب کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم میدان میں ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا ولكن علی الاقدام تقطر الدماء، ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پیٹھ پہ زخم کھا کر اپنی ایڑیوں کو رنگین کریں، ہم وہ ہیں جو سینے پہ زخم کھا کر اپنے پاؤں کو اپنے خون کی مہندی لگاتے ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ انا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، یہ چنا ہوا ہے طبقہ ہے، واجتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا ہے، ہم نے تمہیں چنا ہے، چھانٹا ہے، ساری کائنات میں جو سب سے بہترین تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے، یہ کائنات کا افضل ترین طبقہ ہے یہ امت۔ بنو اسرائیل سارے معجزے دیکھ کر پھر پہنچ گئے لایا، اوپر سے روشنی نکالی رات کے اندھیروں میں، گرمی میں بادل کا سایہ، اندھیروں میں روشنی، پکے پکائے کھانے، بٹیر بھی آ رہے اور پرندوں کے گوشت آ رہے اور مٹھائیاں آ رہی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور پیچھے سامری نے بچڑا بنایا، ھذا الہکم الہ موسیٰ فنسی، اے بھائی یہ ہے موسیٰ کا رب اور تمہارا رب، وہ بھول گیا موسیٰ، تو بنو اسرائیل اس کی پوجا پہ شروع ہو گئے اور ایسی پوجا پہ لگے، ایسے پجاری بنے کہ ہارون علیہ السلام نے سمجھایا تو کہنے لگے لا نبرأ علیہ علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، تو زیادہ باتیں نہ بنا، جب تک موسیٰ علیہ السلام آ کے ہمیں روکے گا نہیں ہم اسی کو خدا بنا کے پوجا کرتے رہیں گے۔ اتنے چھوٹے ذہن کے لوگ، اتنی پست ذہنیت۔ هو اجتباکم، ہم نے تمہیں چنا ہے، تم چنے ہوئے ہو۔ یہ صحابہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ہیں، ہارون علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر ہوئے اور وہ بچڑے کے اوپر جا گرے، اور اس امت کے نبی کو گئے ہوئے 14 صدیاں گزر چکی ہیں، اوپر 27 سال گزر چکے ہیں۔ ایک
کمزور درجے کے مسلمان کی بات آپ کو سناتا ہوں، کمزور، جس نے شاید زندگی میں کبھی نماز پڑھی ہو، ساری زندگی فلموں میں کام کیا، رنگیلا کا نام معروف ہے، پاکستان کا ہر آدمی اس کا نام جانتا ہے، ساری زندگی اس بیچارے کی غفلت میں گزر گئی، غفلت میں مر گیا۔ 1996 میں ہم نے اداکاروں میں کام شروع کیا اور لاہور میں کئی دفعہ ہماری تشکیلیں ہوئیں تو یہ فلم کے اسٹیج کے اداکاروں کو منت خوشامد کر کے ہم مسجد میں لاتے تھے، وہ رات کو آنا شروع ہوتے تھے، وہ رات 1 بجے کے بعد ان کی آمد شروع ہوتی تھی، پھر فجر کی اذان تک وہ آمد کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ تو 2-3 دفعہ یہ مرحوم ہمارے پاس آیا، بیان بھی سنا، سے روزے کا ارادہ بھی کیا، وہ 2-4 نمازیں بھی ہمارے ساتھ پڑھی، جتنی دیر ہمارے ساتھ رہا تو اپنا واقعہ سنانے لگا کہ میں نیپال گیا ایک فلم کی شوٹنگ کے لیے، تو وہاں ایک مندر ہے جس میں صرف ہندو جا سکتا ہے اور غیر ہندو اس میں نہیں جا سکتا، جیسے ہمارا کعبہ ہے وہاں کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا، تو وہاں ایک مندر ہے جس میں کوئی غیر ہندو جا نہیں سکتا۔ تو کہنے لگا، میں نے اپنے میک اپ مین سے کہا میرا پنڈت کا میک اپ کرو، تو اس نے مجھے گنجا تو پہلے تھا، اس کے سر پہ کوئی بال نہیں تھا، تو اس نے سر پہ وہ پنڈت والی چوٹی لگائی، مصنوعی بالوں کی چوٹی لگائی، پھر اس پر وہ رنگ لگائے، وہ جو سادھوؤں کے رنگ ہوتے ہیں وہ رنگ لگائے، ہاتھوں میں کڑے اور 2 پیلے رنگ کی اس نے چادریں ایک باندھ کے اوپر ڈال لی، اور پاؤں میں وہ پنڈتوں والا اس نے جوتا پہن لیا، اور ساتھ پیسے، کہنے لگا میں نے کافی سارے پیسے لے لیے اور میں گھس گیا اور جاتے میں نے کہا ہرے رام، جب میں کہا ہرے رام تو سارے ہندو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ کوئی مہاراج آ گئے، کوئی بہت بڑے مہاراج آ گئے، تو انہوں نے کہا ہرے رام، اور ساتھ ہی یوں پیسے پھینکے اور ادھر پیسے پھینکے، ان کا ہر ہر مہادیو، یہ تو کوئی مہاراج سے آگے ہوتا ہے مہادیو، راج مہاراج مہادیو، تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی مہادیو آ گیا ہے، تو سارے اس کے آگے سر جھکا رہے، کوئی اس کے پاؤں چھو رہا، کوئی اس کے بھاگ کے ہاتھ چوم رہا، اور وہ ہرے رام ہرے رام ہرے رام کہنے لگا۔ آگے گیا تو ایک گائے تھی بہت بڑی، سونے کی بنی، خالص سونے کی، اس کو سارے سجدہ کر رہے، اب مارا گیا، اب کیا کروں، اب سجدہ کروں تو ایمان گیا، نہ کروں تو جان گئی، کہ میں پھنس گیا۔ تو کہنے لگا میں اداکاری تو اس کا فن تھا، جو اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے سارے پیسے تھے، تو سارا مجمع اس پر ایسا فدا ہو رہا تھا کہ میں چلتا گیا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو میں نے کہا یا اللہ، میں گائے کو سجدہ نہیں کرتا، میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں، اللہ اکبر۔ سجدہ گائے کے سامنے کیا اللہ کو۔ یہ ایک تھکا ہوا مسلمان ہے جس کی زندگی میں نیکی بہت کم ہے، وہ بھی اپنے اندر میں ایسا یقین رکھتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کو ہے، سجدہ صرف اللہ کو ہے۔ اور یہ اصحاب موسیٰ ہیں، قال اصحاب موسیٰ، یہ صحابہ کرام ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے۔ کبھی کہتے ہیں یہ خدا لے کر دو، وہ ادھر چلے گئے تو بچھڑے کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے، اور یہ رنگیلا ہے جس کی ساری زندگی نافرمانی اور غفلت میں گزر گئی، وہ اپنے اندر اتنا یقین رکھتا ہے کہ یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھک سکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا۔ یہ جو اس امت کا انتخاب ہے، یہ چناؤ ہے، وَاجْتَبَاكُمْ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَلِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ 4 اعزاز، یہ 4 پھول لگائے گئے ہیں، یہ جیسے 4 پھولوں والا پورا جرنیل ہوتا ہے، یہ امت پوری جرنیل امت ہے، اس میں ریٹائرمنٹ ہے ہی کوئی نہیں۔ پہلی امت، پہلا یہ جو دنیا کے سردار ہیں، افسران ہیں، یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد پھر ان کو کوئی نہیں پوچھتا۔ اس امت کا کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، اس کو پہلے دن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ تو دنیا میں اللہ کا پیغام بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو دیکھو نا بچے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ اذان اس امت کو ملی، اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ اقامت اور اذان ہماری خصوصیت ہے، اللہ اکبر کا لفظ ہماری خصوصیت ہے، ہم سے پہلے کسی کو اللہ اکبر نہیں ملا، ہم سے پہلے کسی کو اذان نہیں ملی۔ تو بچے کے ایک کان میں اذان، ایک کان میں تکبیر، اس کی روح میں یہ بات اتار دی جاتی ہے کہ تو دنیا میں اللہ کے پیغام کو بلند کرنے آیا ہے، اللہ کے نام کو بلند کرنے آیا ہے، اور اللہ کے نام کی صدا لگانے کے لیے دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موت تک اس کی ذمہ داری لگا دی ہے۔ باقی لوگ جیسے جیسے بڑھاپے کو جاتے ہیں اور ان کی صفات ماند پڑتی ہیں تو ان کی قیمت گھٹتے 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 اتنی گھٹ جاتی ہے کہ پھر اولاد بھی کہتی ہے کہ دعا کریں ابا جی مر جائیں۔ چند دن پہلے مجھے ایک شخص کا فون ہے، میری والد صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو اٹھا لے۔
وہ ان کو تکلیف ایسی تھی کہ وہ بیچارے کو ایسا نافرمان اولاد نہیں، فرما بردار اولاد تھے، علاج ناممکن ہے، تکلیف انتہائی شدید ہے، تو وہ اس معنی میں کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کے سکھ عطا فرما دے۔ پھر اولاد کی زبان پہ آ جاتا ہے کہ یا اللہ ہمارے باپ کو اٹھا لے۔ ایک شخص آیا حضرت عمر کے پاس کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، ماں نے میرے پیشاب دھوئے میں دھوتا ہوں، پاخانے دھوئے میں اٹھاتا ہوں، کپڑے دھوئے میں دھوتا ہوں، کھانے کھلائے میں کھلاتا ہوں، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، تو کیوں؟ کہ تیری ماں تجھے جب پالتی تھی، تیرے پیشاب پخانے اٹھاتی تھی تو تیری زندگی کی دعائیں کرتی تھی، یا اللہ زندگی والا ہو، یا اللہ لمبی زندگی دے۔ تو جب خدمت کرتا ہے 7 دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ اسے جلدی اٹھا لے، میں خدمت کر کر کے تھک گیا ہوں، تو اور وہ کیسے برابر ہو سکتے؟ ویسے ہی ماں کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ ایک شخص نے، یہ خراسان ہے، آدھا ایران میں آدھا افغانستان میں، یہاں سے ماں کو کندھے پر اٹھایا اور مکہ لے گیا، مکہ کندھے پر اٹھا کر، اور حج کرایا سارا کندھے میں بٹھا کر۔ پھر عبید اللہ بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگا، جی میں نے ماں کو خراسان سے کندھے پہ اٹھایا، مکے تک لایا، حج کرایا، میں نے ماں کا حق ادا کر دیا، تو انہوں نے فرمایا ابھی ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک گھونٹ دودھ جو 2 سال بچہ پیتا ہے، کبھی ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے، یہ ناممکن ان کا حق ادا کرنا۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، جن کو جنا ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ اٹھا لے، اور 60 سال کے بعد حکومت کہتی ہے جاؤ گھر چلے جاؤ، تمہاری خدمات کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اور میرا اللہ کا نظام کیا ہے؟ جب اللہ کا بندہ، اللہ نے فرمایا جب میرا بندہ 50 سال کا ہو جاتا ہے، حاسبتہ حسابا یسیرا، میں اس کا حساب آسان کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا بَلَغَ 60 سنہ، جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو دنیا میں ریٹائرمنٹ، اور ادھر کیا ہوتا ہے؟ حببت الیہ الانابہ، میں خود اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہوں، اسے اپنے قریب کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ 60 سال پہ جا کے عام لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں کہ اب تو بوڑھے ہو گئے، اب تو قبر قریب ہے، اب شکل تو مسلمانوں والی بنا لیں، یہ ایک تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ یار اب موت قریب ہے۔ حالانکہ یہ تو پیدا ہونا، یہ تو جوان ہونے کا کام تھا، لیکن چلو کئیوں کو تو بڑھاپے میں بھی خیال نہیں آتا، تو یہ اتنا خیال ہر ایک کو گردش کرتا ہے کہ یار موت قریب آ رہی ہے، کچھ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جو 60 برس کی عمر میں چلتا ہے اور اسے اپنی طرف بلانا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جب وہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَحَبَّهُ اللَّهُ وَأَهْلُ السَّمَاءِ، پھر میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ 80 سَنَةً، جب وہ 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كُتِبَتْ حَسَنَاتُهُ وَأُلْقِيَتْ سَيِّئَاتُهُ، اس کی نیکیاں لکھتے رہو اور گناہ مٹاتے رہو۔ اور حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے علیک اللہ اعذب ابناء الثمانین، مجھے میری ذات کی قسم، میرا بندہ 80 سال گزار کے اگر آ گیا تو میں اسے کبھی عذاب نہ دوں گا۔ یحییٰ بن اقسم کا انتقال ہوا، یہ مامون رشید کے زمانے کے بڑے قاضی ہیں۔ جب یہ خواب میں اپنے کسی ساتھی کو ملے، انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ میرے اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا شیخ السوء فعلت کذا، یا شیخ السوء فعلت کذا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا۔ تو آگے میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بات نہیں سنی جو آپ مجھے سنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا تو نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ کہ یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام۔ میرے مولا میں نے تو عبد الرزاق سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے معمر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے زہری سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے عروہ بن زبیر سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے اماں عائشہ سے سنا۔ انہوں نے فرمایا میں نے اللہ کے محبوب سے سنا۔ تیرے محبوب نے فرمایا مجھے جبریل نے بتایا۔ جبریل بولا مجھے میرے اللہ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تو یا اللہ تیرے سامنے بوڑھا کھڑا ہے، کوئی جوان تو نہیں کھڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق رسول اللہ وصدق جبریل وانا اصدق القائلین۔ بے شک عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، اور معمر نے بھی سچ کہا، اور زہری نے بھی سچ کہا، اور عروہ نے بھی سچ کہا، اور عائشہ نے بھی سچ کہا رضی اللہ عنہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ کہا، اور جبریل نے بھی سچ کہا، اور میں سارے سچوں کا سچا ہوں۔ جاؤ تمہارے بڑھاپے پر تجھے معاف کیا۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے اللہ کی قدر بڑھتی ہے، جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے لوگ نہ قدرے ہوتے، 90 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض، یہ تو اللہ کا قیدی ہے، اس کو کیا کہنا۔ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا میرے بندے آج جن جن کی شفاعت کرے گا قبول کروں گا،
اپنے خاندان کے بارے میں جس جس کی تو شفاعت کرے گا قبول کروں گا. 90 سال کی خدمت بہت بڑی خدمت ہوتی ہے. اعزازی طور پر تمہیں شفاعت کا حق دیا جاتا ہے. اگرچہ وہ کوئی عالم نہ ہو, مجاہد نہ ہو, فوجی نہ ہو, شہید نہ ہو, ابدال نہ, عام مسلمان جو گناہوں سے بچتا تھا, فرما برداری کی زندگی گزارتا تھا, ایک عام درجے کا مسلمان, اوسط درجے کا مسلمان, کبیرہ گناہوں سے بچا, ایک فرائض کو پورا کرنے والا, 90 برس کا حصہ پار کر گیا, تو میرا اللہ اس کو بھی کہے گا تجھے اعزازی طور پر اختیار دیا جاتا ہے, کرو شفاعت, جس کی کرو گے جنت میں ڈال دوں گا. یہ اللہ کی قدردانی ہے. پھر اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رعایت ہے. ان کے اجر بڑھائے گئے ہیں, ان کے مرتبے بڑھائے گئے ہیں. ساری انسانیت کے لیے ایک قانون اللہ نے بتایا ہوا ہے, من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کرے گا 10 پائے گا. یہ قانون ہے, جو ایک کرے گا 10 پائے گا. یہی قانون ہمارے لیے اتارا گیا اور قرآن اترا, من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کرے گا 10 پائے گا. تو قربان جائیں اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہمیشہ ہی حریص علیکم. اللہ کہتا ہے یہ میرا نبی تمہارے لیے بڑا حریص ہے, ہماری خیرخواہی میں ہر وقت حرص اس کا لگا رہتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا رب زد امتی, یا اللہ یہ تو سب کے ساتھ تھا, تو میری امت کو کچھ زیادہ دے. تو اللہ نے دوسری آیت اتاری, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا, کوئی ہے اپنے رب کو قرضہ دے تو اس سے کئی گنا کر کے واپس لے لے. تو کئی گنا کی وضاحت نہیں تھی, تو اللہ کے نبی پھر مطمئن نہیں ہوئے اور پھر کہا رب زد امتی, یا اللہ کچھ اور زیادہ کر دے. تو اللہ نے تیسری آیت اتاری, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کوئی ہے جو اپنے رب کو ایک دے تو وہ 700 گنا کر کے واپس کرے. ایک پہ 10 آیا تھا, 10 سے 700 گنا چلا گیا. قربان جائیں اللہ کے نبی اس پر بھی راضی نہیں ہوئے اور کہا رب زد امتی, یا اللہ نے اور زیادہ فرمایا. اب 700 تو ہو گیا عمومی ساری امت کے لیے, ایک پر 700 ہو گیا, ایک پر 10 اور ایک پر 700, کتنا فرق پڑ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو میرے محبوب تجھے خوش کرتا ہوں, ضرب تقسیم میں چھوڑتا ہوں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, جو تیری امت میں صبر والے ہوں گے ان کو بے حساب. کھولا چیک, اپنی مرضی نہ لکھ لو جڑا لکھنا ہے, کھولا چیک. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دیا جائے گا, کوئی اس کی انتہا نہ ہوگی. دینے والا اللہ ہو اور بے حساب کا اعلان ہو تو اس کی شایان شان ہوگا. پھر تو میرے بھائیو, یہ جو عزت ملی ہے, یہ جو انتخاب ہوا ہے, یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ ہے کذالک جعلناکم امۃ وسطا, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. عام تفسیروں میں اس کا ترجمہ ہے ہم نے تمہیں درمیان والی امت بنایا ہے, اعتدال میں ہو. یہودی ایک انتہا پر ہے, نفسانیت, عیسائی دوسری انتہا پر ہیں, رہبانیت تم اس کے بیچ میں ہو, اس میں بیچ میں ہو. نہ تمہارے اندر نفسانیت ہونی چاہیے نہ رہبانیت ہونی چاہیے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, تم اس کے بیچ میں اعتدال کے ساتھ چلتے ہو. نہ نفسانیت کا امر ہے نہ رہبانیت کا امر ہے. مَنْ أَمْسَى كَالًا بِعَمَلِ يَدِهِ أَمْسَى مَغْفُورًا لَهُ, جو صبح سے شام تک بچوں کو حلال کمانے کے لیے تھک گیا گھر لوٹتا ہے, اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اس کا ایک ترجمہ اور بھی بنتا ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اس وسطہ کو واسطہ سے لیا جائے, وسط کی بجائے واسطہ سے لیا جائے. پھر اس کا ترجمہ اور بنے گا, اسی طرح ہم نے تمہیں امت بنایا ہے واسطے و واسطہ والی امت. تم امت واسطہ, واسطہ ہوتا ہے دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے بیچ میں جو, یہ مائک میرے اور آپ کے درمیان واسطہ ہے, ورنہ باہر کے لوگ میری آواز نہ سن سکیں, گیلری کے لوگ میری آواز نہ سن سکیں. یہ واسطے کا کام دے رہا ہے. اور پھر مائک اور آپ کے درمیان ہوا واسطہ ہے. ہوا نہ ہو تو یہاں 10,000 مائک کٹھے ہوں, آواز نہیں جاتی. اگر ہوا نہ ہو تو آپ تک یہ مائک بھی آواز نہیں پہنچا سکتا. دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو بیچ کی چیز ہے اس کو واسطہ کہتے ہیں, واسطہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں امت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا.
اے امت محمد کس چیز کا واسطہ ہو؟ کن دو کے درمیان واسطہ ہو؟ پوری دنیا نہیں جانتی ہمارا پالنے والا کون ہے، ہمارا رب کون ہے، ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے ہیں، یہ موت کیا چیز ہے، موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، مجھے کیا کھانا ہے، مجھے کیا نہیں کھانا ہے، یہ انسان اپنے پیدائشی علم کے ساتھ نہیں جانتا۔ یہ سب کچھ بتانے کے لیے 1,24,000 نبی آئے جو اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ بنتے رہے، جو اللہ سے لیتے تھے بندوں کو سناتے تھے، بندوں کی سن کر اللہ تک پہنچاتے تھے، یوں بیچ میں واسطہ بنتے رہے، واسطہ بنتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم۔ مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسن، میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے بڑا خوبصورت گھر بنایا، الا موضع لبنہ فی زاویہ، سارا گھر بنا کے ایک پتھر نہیں لگایا، سارا گھر مکمل ایک پتھر نہیں لگا۔ فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون هل بدأت هذه، تو سارے لوگ آتے ہیں اور اس گھر کو دیکھتے ہیں، پھر وہاں کے کھڑے ہو جاتے کہ یار یہ پتھر لگ جاتا تو یہ گھر کتنا خوبصورت مکمل ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا فأنا اللبنة الأخيرة، میں وہ آخری پتھر ہوں، وأنا خاتم النبیین، اور میں وہ آخری نبی ہوں۔ اب اس کے بعد لا امت نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، نبوت ختم ہو گئی۔ اب آنے والی ساری نسلوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اب کون واسطہ بنے گا؟ پہلے سوالات نبی واسطہ بنے، اب یہ امت واسطہ بنے گی بندے اور رب کو بیچ میں جوڑنے کے لیے۔ اس امت سے کام لیا جائے گا، ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا۔ یہ واسطہ بننے کا اب نظام کیسے چلے گا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم دنیا کے لوگوں کے پاس جا کر حق کی گواہی دو گے، توحید کی شہادت دو گے۔ یہاں سے وہ آخرت والی گواہی صرف مراد نہیں ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، دنیا میں بھی یہ گواہی، آخرت میں بھی گواہی۔ اس کائنات میں ایک کیس پرانا چل رہا ہے، اللہ ہے، شیطان کہتا ہے نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، شیطان کہتا ہے بہت سارے الہ ہیں، کچھ شیطان کے وکیل ہیں، کچھ الرحمن کے وکیل ہیں۔ شیطان اپنے وکیلوں کے ذریعے سے یہ بات ثابت کرتا چلا رہا ہے اللہ ہے ہی نہیں، ہے تو کافی سارے ہیں، اور اللہ کے وکیل انبیاء ہیں جو یہ شروع دن سے ثابت کرتے آ رہے ہیں ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم من الہ غیرہ، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، سب سے پہلا نبی جو کفر کے پاس گیا ہے نوح علیہ السلام، وہ کہہ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر الہ ثمود وإلى هود أخاهم، کیا ہے وإلى أخاهم صالحا، وہ آ رہے ہیں نہیں الہ ہود نہیں ہے، وإلى عاد أخاهم هودا، قوم عاد کے پاس ہود آ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم لا الہ الا اللہ۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا، صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود کے پاس آ رہے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم لا الہ الا اللہ۔ وإلى مدین أخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، شعیب علیہ السلام مدین کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے میری قوم لا الہ الا اللہ۔ ہمارے نبی مکے کی گلیوں میں آواز لگا رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو پہلا بول جو چلا تھا نوح علیہ السلام سے لا الہ الا اللہ کی دعوت کا، وہ آخری وکیل بھی اسی کی بات کرتا چلا گیا لا الہ الا اللہ۔ پہلے وکیل سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام وہ لا الہ الا اللہ کی وکالت دیتے چلے گئے۔ اللہم انی اعہد الیک فی هذه الحیاة الدنیا واشہدک وکفی بک شہیدا انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ کے نبی کی گواہی ہے۔ آپ صبح و شام یہ دعا پڑھتے تھے اے میرے رب میں تجھ سے عہد کرتا ہوں اور تجھے گواہ بناتا ہوں اور تیرے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، اور تیری اکیلی گواہی کافی ہے کہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں کہ تو ایک وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد، ملک بھی تیرا، حمد بھی تیری، وانت علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر قدیر۔ واشہد ان محمدا عبدک ورسولک، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں تیرا رسول ہوں، اپنے پر ایمان لانا بھی نبی پر فرض ہے۔ واشہد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنت حق،
والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ تیرا وعدہ حق ہے، جنت حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، اور موت کے بعد کا اٹھنا حق ہے، اور تو قبروں سے اٹھائے گا اور قیامت آئے گی۔ اے اللہ میں اس پر گواہ ہوں، یا اللہ میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ یہ ساری باتیں حق ہیں، سچ ہیں۔ دونوں طرف سے وکیل نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے، دونوں طرف سے دلائل آ گئے، اب گواہوں پر آ کر فیصلہ ہوگا۔ اگر گواہ لا الہ الا اللہ کے بھگت گئے تو فیصلہ نبیوں کے حق میں، اگر گواہ شیطان کے بھگت گئے تو فیصلہ شیطان کے حق میں۔ آخری فیصلہ جو جج کرتا ہے وہ گواہوں پر کرتا ہے۔ تو گواہی کے لیے شیطان کو میسر نہ ہو سکے گواہ، اللہ نے امت محمد کو پیش کیا کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے، یہ گواہی دے رہی ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے، لتکونوا شہداء علی الناس، ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی طرف بلانا، ساری دنیا کے انسانوں کو حق کی طرف کھینچنا، ساری دنیا کے انسانوں کو روشنیوں تک پہنچانا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور تو کائنات کو روشن کر رہا ہے۔ آنکھیں اندھی ہیں، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، آنکھیں نہیں دل اندھے ہو چکے ہیں، دلوں کا نور ختم ہو چکا ہے، اللہ کا نور نظر نہیں آ رہا۔ یہ نور ایمان والوں کے پاس ہے، جو نور اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، پھر اللہ کے محبوب کو نور کہا گیا، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، پھر اللہ کی کتاب کو نور کہا گیا، واتبعوا النور الذی انزل معہ، پھر ایمان والا بھی نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجہ کأنہا کوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وكذلك يضرب الله الأمثال۔ اللہ نور نور، اللہ کا نبی آیا نور نور، اللہ کا قرآن آیا نور نور۔ یہ مومن بھی نور ہے جو اس کے سینے میں ایمان کا چراغ ہے، اور جس کے سینے میں دل کا فانوس ہے، اور اس کے سینے میں وہ جو قرآن کا تیل ہے، اور اس کو جو آگ لگتی ہے عمل کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، جب یہ روشن ہوتا ہے سارا وجود روشن ہوتا ہے۔ اللہم اجعلنی نورا، اللہ کا نبی کہا اللہ مجھے نور بنا دے۔ اللہم اجعل امامی نورا وخلفی نورا وعن ایمانی نورا وعن شمالی نورا، اللہ میرے آگے میرے پیچھے میرے دائیں میرے بائیں نور ہی نور بنا دے۔ یہ نور آج نظر نہیں آ رہا، یہ قیامت کے دن نظر آئے گا۔ کیسے نظر آئے گا؟ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وعن ایمانہم، آج دیکھو ایمان والوں کا نور روشن ہو چکا ہے، دلوں سے نکلا، سارے وجود کو اس نے روشن کیا، روشنی چھن چھن کر کے باہر نکلی۔ آج وہ آگے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے، چاروں طرف سے نور نے گھیرا ہوا ہے، اور آگے فرشتے آ رہے ہیں۔ بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار وذلک هو الفوز العظیم، آپ کو مبارک ہو، آپ نور لے کر آئے، کامیاب ہو کر آئے۔ پیچھے دوسرے آ رہے ہیں، ایمان پیچھے وہ آ رہے ہیں، منافقین جو کہتے تھے ہم ایمان والے ہیں، سب سے بڑے کافر پیچھے آ رہے ہیں۔ اور یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، ہاں یہ تو دنیا میں نہیں ہوتا، آخرت میں کہاں سے ہوگا؟ تمہاری گاڑی کی لائٹیں نہ ہو اور اگر ایک ہی گاڑی کی لائٹوں کے پیچھے چلنا شروع کرو تو تمہیں پولیس والے روک لیں گے، چالان کریں گے، کیا کر رہے ہو؟ اگلے کی روشنی سے کام نہیں چلے گا، اپنی لائٹیں جلاؤ۔ قیامت کا دن منافق کہیں گے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ہمیں اپنے نور میں ساتھ لے کے چلو۔ وہ کہیں گے فالتمسوا نورا قیل ارجعوا وراءکم، ہم تو پیچھے سے لے کر آئیں، پیچھے جاؤ وہاں ملے گا۔ وضرب بینہم بسور، پھر ان کے بیچ میں دیوار حائل ہو جائے گی، بے صبر اللہم، ایک دیوار آئے گی جو حائل ہو جائے گی، اور ان کو وہاں روک کر نیچے جہنم کی وادیوں میں گرا دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو ساری دنیا میں اندھیرا ہے، روشنیاں ایمان والوں کے پاس ہیں، روشنی قرآن ہے، روشنی اللہ کا رسول ہے، روشن نور اللہ کی ذات ہے۔ یہ جیسے سورج چمکتا ہے اور دنیا کے اندھیرے دور ہوتے ہیں، یہ دلوں کی روشنیوں کو جگمگاؤ گے اور دنیا میں پھرو گے تو کائنات کے دل روشن ہوں گے۔ میرے بھائیو اللہ اس کائنات کا وحدہ لا شریک تن تنہا شہنشاہ ہے، اس کا اس کائنات میں قانون ہے دستور ہے، وہ نہیں بدلے گا۔ کافروں کے لیے الگ ہے، پکے مسلمانوں کے لیے الگ ہے، کچے مسلمانوں کے لیے الگ ہے۔ کافر کے لیے اللہ کا قانون ہے ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ذرني والمكذبين قل النعمة ومهلهم قليلا ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ یہ کافر کے لیے اللہ کا کیا قانون ہے؟ مہلت، چھٹی، مہلت، چھٹی، مہلت، چھٹی، کب تک؟ موت تک، موت تک، موت تک، موت تک۔ ناچو گاؤ، شرابیں پیو، زنا کرو،
जुए के अड्डे चलाओ, शराब के अड्डे चलाओ, जो मर्जी करो, छुट्टी है। और जब मौत आएगी फिर क्या होगा? वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ा अल्लज़ीना कफ़रू अल मलाइकतु यज़रिबूना वजूहहुम व अदबारहुम। फिर आज काश तुम देख सकते, पर तुम देख नहीं सकते हो कि फरिश्ते उनके मुंह पे मार रहे हैं, उनकी पुष्ट। अख़रिजू अनफुसकुम अल-यौम, अब अपनी जान बाहर निकालो, आज तुम आ गए हो किधर? इला हमीम व गस्साक़ व आखर मिन शक्लिही अज़वाज। आज तुम्हें बशारत हो, मलकुल मौत आकर कहता है निकल बदबख्त, निकल अय्यतुहा नफ्सुल खबीसा कानत फिल जसदिल खबीस, ए खबीस अब निकल किधर? इला हमीम व गस्साक़ व आखर मिन शक्लिही अज़वाज। बेशुमार अज़ाब की शक्लें तेरे लिए तैयार हैं। ये एक कानून है, ये काफिर के लिए कानून अल्लाह बता रहा है। मौत तक कुछ नहीं कहेगा, छुट्टी। हाँ, अगर उसे पकड़ना है, अल्लाह ने उसे दुनिया में सजा देनी है और उसे इबरत का निशान बनाना है, फिर अल्लाह का दूसरा कानून है, अल्लाह का दूसरा कानून है, अल्लाह की दूसरी सुन्नत है। वइज़ा अरदना अन नुहलिका क़रियतन अमरना मुत्रफीहा फफसक़ू फीहा फहक़्क़ अलैहा अल-क़ौल फदम्मरनाहा तदमीरा वकम अहलकना मिनल क़ुरून मिन बअद नूह वकफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन बसीरा। ये मेरे रब का कानून है, ये मेरे अल्लाह की सुन्नत है। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअथ रसूला, ये मेरे अल्लाह की सुन्नत है। वो क्या है? जब अल्लाह ताला किसी बातिल ताकत को पकड़ना चाहता है, हिलाना चाहता है, तोड़ना चाहता है, तुम्हारे जुलूसों से नहीं तोड़ेगा, वो मेरे आपके नारे लगाने से नहीं तोड़ेगा, वो मेरे आपके टायर जलाने से नहीं तोड़ेगा, उनको गालियां निकालने से नहीं तोड़ेगा। वो कैसे तोड़ेगा? वो एक तबका वजूद में लाएगा जो ईमान वाला होगा, जो तक़वे वाला होगा। उनको कहेगा जाओ इनको दावत दो, इनको दावत दो, अमरना मुतरफीहा, जाओ इनको दावत दो। अंबिया और अंबिया के साथी, नबी और नबियों के साथी, एक तबका वजूद में आएगा, उसका सरखैल नबी होगा, उसके साथ साथी होंगे। नबी उनको दावत देगा, कहेंगे हम नहीं मानते, फफसक़ू फीहा, हम नहीं मानते। कअय्यिन मिन क़रियतिन अदत अन अम्र रब्बिहा व रुसुलिही, जाओ जाओ हम नहीं मानते। फअतिना बिमा तअदुना इन कुन्त मिन अस्सादिक़ीन, ज्यादा बातें ना बना, लिया वो अजाब लिया जिससे डरा रहा है। लौला रहमतुक लरजमनाका वमा अंत अलैना बिअज़ीज़, ऐ तेरी कौम का ख्याल है, वरना तो तुम्हें वैसे ही जमीन में धंसा देते पत्थर मार मार के। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, जा जा घर में बैठ के अपनी इबादत कर, बड़ा या नेक पाक, हमें ना समझा। ये हो रहा है, इधर नबी समझा रहा है, इधर आवाजें ये कैसे जा रहे हैं। जानते हैं जितना कोई नेक पाक है। ये शुएब अलैहिस्सलाम की कौम शुएब अलैहिस्सलाम की तारीफ नहीं कर रही, इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, ये उन पर तंज कर रही है, बड़ा आया नेक पाक। देखे हैं हमने बड़े हाजी नमाजी, ये तर्जुमा है इसका। तारीफ नहीं हो रही, तारीफ के अंदाज में बुराई हो रही है। तो इस पर क्या होता है? फफसक़ू फीहा, फिर वो अपनी बुराई पे जमते हैं। इधर वो दावत देते हैं, इधर वो बुराई पे जमते हैं। फिर वो नबी अपनी आखिरी जान मार, आखिरी सांस लगा देता है और फिर वो थक के कहता है रब्बे इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआया इल्ला फ़िरारा। मेरे रब, मैं तो बुला बुला के थक गया, मेरी तो अब नहीं सुनते हैं। अब तू जान और ये जाने, रब्बे ला तज़र अलल अर्द मिनल काफ़िरीन दय्यारा, या अल्लाह इनको पकड़, इनको पकड़। रब्बना इग़्मिस अला अम्वालिहिम वश्दुद अला क़ुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। या अल्लाह पकड़ इनको। जब नबी थक जाते हैं और हुज्जत पूरी होती है, फिर कहते हैं या अल्लाह इनको पकड़। तो मेरा अल्लाह कहता है आ रहा हूँ, इन्नमा यातीकुम बिहिल्लाहु इन शाअ वमा अंतुम बिमुअ्जिज़ीन। फिर जब वो आएगा, वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा इन्न अख़्ज़हु लअलीमुन शदीद। जब तेरा रब पकड़ता है, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद इन्नहु हुव युब्दिउ व युईद। तेरा रब जब पकड़ता है फिर हिला के रख देता है, सफ़ा हस्ती से मिटा देता है। हाँ हाँ, फिर ऐसा नहीं होता। फंज़ुर कैफ़ कान आक़िबतु मकरिहिम अन्ना दम्मरनाहुम व क़ौमहुम अजमईन। वो देखो साले की कौम बर्बाद हुई पड़ी है। अला इन्न आदन कफ़रू रब्बहुम अला बुअदन लिआदिन क़ौम हूद, वो कौम हूद बर्बाद हो गई। अला बुअदन लिमदियन कमा बअदत समूद, वो कौम मदियन हलाक हो गई। अला बुअदन लिसमूद, वो कौम सालेह हलाक हो गई। जअलना आलियहा साफ़िलहा वअमतरना अलैहा हिजारतन मिन सिज्जीलिन मंदूदिन मुसव्वमतन इंद रब्बिक वमा हिय मिनज़-ज़ालिमीन बिबईद। वो कौम लूत बर्बाद हो गई। फ़अख़ज़नाहु वजुनूदहु फ़नबذनाहुम फ़िल यम्मि वहुव मुलीम। वो फ़िरौन बर्बाद हो गया, हलाक हो गया, पानी की नजर हो गया। मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा मिनहुम मन अख़ज़तहु सैहा मिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्ज़ मिनहुम मन अग़रक़ना। अल्लाह के भी 4 एटम, अल्लाह का 4 एटम बम है। ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह के खजाने भरे हुए हैं। एटम बम का जमाना है,
ابھی اللہ کے ایٹم سے پناہ مانگو، اللہ کے پاس ایٹم بم ہے، آسمان سے پتھر اور ہوائیں، اللہ کا ایٹم بم ہے، فرشتے کی چیخ اللہ کا ایٹم بم ہے، زمین میں دھسا دینا یہ زمین اللہ کا ایٹم بم ہے، ذرا ہل جائے سارا فیصلہ باد اندر، ذرا ہل جائے سارا انسان اندر، اللہ کا ایٹم بم ہے، یہ ڈبتا ہوا پانی، یہ پاگل موجیں، یہ اللہ کا ایٹم بم ہے، لگام چھوڑ دے، سب کو اٹھا کے بہا کے اپنے اندر لے جائے، مچھلیوں کی غذا بنا دے۔ تو اللہ پاک کا کافر کے لیے قانون چھٹی، پکڑ کے لیے قانون ہماری بددعائیں نہیں ہیں، پکڑ کے لیے قانون وہ ہماری بددعائیں نہیں ہیں، پکڑ کے لیے قانون وہ ہمارا گالی گلوچ نہیں ہے، پکڑ کے لیے قانون دعوت ہے، دعوت کے لیے نبیوں کا طبقہ وجود میں آتا ہے اور ان کو دعوت دیتا ہے۔ اب نبی کوئی نہیں ہے تو ایک مسلمانوں کا پکا طبقہ وجود میں لانا پڑے گا، جو پکے مسلمان ہوں، جو ہماری جیسے نہ ہوں، جو پکے مسلمان ہوں گے ان کے لیے اللہ کا قانون اور ہے، وہ کیا ہے؟ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين۔ پکے مسلمان جب ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ کہے گا فاستجاب، اللہ نہیں کہے گا تم مستجاب، تم تو آج ہو رہا ہے، فاستجاب تم کہو گے یا اللہ فوراً جواب آئے گا، حاضر تمہارا رب حاضر، 1000 فرشتے آ رہے ہیں، ضرورت پڑے تو اور بھی بھیج دوں گا، 5 آلاف بھی بھیج دوں گا، 3 آلاف بھی بھیج دوں گا، ضرورت پڑی تو اور بھی بھیجوں گا۔ ابھی 1000 آ رہے ہیں۔ جب پکے مسلمان ہوں گے تو اللہ کا قانون کیا ہے کہ ہم تمہیں عزت دیں گے، انتم الاعلون۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ ہم تمہاری مدد کریں گے، وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ تم ہاتھ اٹھاؤ گے دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ لا یستخلفنہم فی الارض۔ تم ایمان والے بن جاؤ، میں کیا کروں گا؟ زمین میں تمہاری حکومت قائم کر دوں گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ۔ میں تمہارے دین کو مضبوط کر دوں گا جسے میں نے خود پسند کیا ہے، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ اور کیا کروں گا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ میں یہ ڈاکو راج ختم کر دوں گا۔ روزانہ اخبار پڑھے ہوئے ایک موبائل پہ قتل کر کے چلے، ہائے ہائے اتنا خون سستا ہو گیا، 10 روپے پہ قتل کر دیا، گالی نکالنے پہ قتل کر دیا۔ اور جب تم پکے ہو جاؤ گے تو یہ میں پولیس کہاں ختم کر سکتا؟ سارے پاکستان کی پولیس مل کر 5 لاکھ نہیں بنتی ہے تو یہ 15 کروڑ انسانوں کو 5 لاکھ پولیس کیا سیدھا کرے؟ وہ خود ہماری طرح کمزور انسان ہیں، وہ کتنا کچھ جاگیں گے؟ سارے فیصلہ باد پر کتنا پہرا دیں گے؟ وہ 70 لاکھ کی آبادی کا شہر لاہور ہے، 1.25 کروڑ کی آبادی کا شہر کراچی ہے، 40 لاکھ کی آبادی کا شہر فیصل آباد ہے۔ یہاں کتنی پولیس آئے گی جو ہر گلی پہ کھڑی ہو، ہر نکڑ پہ کھڑی ہو؟ پھر وہ بھی کمزور انسان ہیں، وہ سو بھی جائیں گے، قابل بھی ہو جائیں گے اور اپنی بددیانتی کی وجہ سے فروخت بھی ہو جائیں گے۔ پر اگر اللہ کہے گا کہ میں امن کر لا رہا ہوں، اب میں امن لا رہا ہوں، فَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تو اب کہاں سے بدمنی آئے گی؟ اب کون فساد مچا سکتا ہے؟ اب کون فتنے مچا سکتا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدائن کے گورنر، چوری بڑھ گئی، لوگوں نے شکایت کی کہ چوری بڑھ گئی، کا کاغذ قلم لاؤ، کاغذ قلم لایا، اس پر لکھا سلمان فارسی اللہ کے بندے مدائن کے گورنر کی طرف سے جنگل کے درندوں کے نام یہ خط ہے، رات کو شبے کی حالت میں جسے دیکھو اسے چیر پھاڑ کے کھا جاؤ، اور کہا یہ میرا خط لے جاؤ اور شہر کے دروازے کے باہر سے لگا دو۔ خط لے جایا گیا، شہر کے دروازے کے باہر گاڑ دیا گیا، رات کو دروازے کھول دو، شہر کے دروازے کھول دو، رات کو شہر کے اندر گھس چکے تھے۔ اب امن اللہ لانے والا ہے۔ دیکھو بھائیو، جب تک انسان خود ٹھیک نہ ہوگا پولیس فوج امن نہیں لا سکتی، جب تک اللہ کا احساس نہیں ہوگا اس سے بھی طاقتور حکومت وہ امن نہیں لا سکتی۔ کتنے کیمرے لگائے جائیں گے؟ امریکہ کا سسٹم کتنا طاقتور ہے، کتنا طاقتور ہے، پورے سال میں اتنے قتل نہیں ہوتے پاکستان میں جتنے ایک دن میں امریکہ میں قتل ہو جاتے ہیں، پورے سال میں اتنے قتل نہیں ہوتے جتنے ایک دن میں امریکہ میں قتل ہو جاتے ہیں، پورے سال میں اتنی چوری پاکستان میں نہیں ہوتی جتنی ایک دن میں امریکہ میں ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ تو سائنس کا امام اس وقت اور کوئی نہیں ہے۔ نہیں، انسان بنے گا تو نظام چلے گا، اوپر والا چاہے گا تو نظام بنے گا، اوپر والا امن لے آئے تو بدامنی نہ آئے گی، وہ بدامنی پھیلا دے تو امن نہ آئے گا۔ تو پکے مسلمانوں کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے؟ تم ایمان بناؤ، تم عمل بناؤ، حکومت بھی دوں گا، طاقت بھی دوں گا، خلافت بھی دوں گا، امن بھی قائم کروں گا، عزت بھی دوں گا، مدد بھی کروں گا، دشمن کے نرغوں سے نکالوں گا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ 2 باتیں نہ ہاتھ سے جانے دینا، ایک صبر، ایک تقوی۔ تب کہو ساری دنیا کو تم پہ ٹوٹ پڑے، کچھ نہ تمہارا بگاڑ سکیں گے۔ اب ایک تیسرا یہ اللہ کا قانون میں نے بتایا، پکے مسلمان
اب ایک تیسرا طبقہ ہے، کچے مسلمان۔ کچے مسلمان، ان کے لیے اللہ کا کیا قانون ہے؟ کچے مسلمان، یہ جو طبقہ ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے قانون کیا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ میرے آپ کے لیے قانون اللہ بتا رہا ہے، میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑے عذاب نہیں دوں گا، تاکہ تم توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ چھوٹے عذاب، ظالم حکمران، نااہل حکومت اور کفر کا تسلط اور غموں کی بارش اور قتل و غارت اور چوری ڈاکے اور ظلم و ستم، یہ چھوٹے عذاب ہیں۔ اور زمین کے زلزلے اور سمندروں کے طوفان اور ہواؤں کے جھکڑ اور چیزوں کی گرانی اور چیزوں کی مہنگائی، یہ چھوٹے عذاب ہیں، چھوٹے عذاب، یہ بڑے عذاب نہیں ہیں۔ بڑا عذاب تو آگ ہے، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ النَّارَ الْكُبْرَى، وہ آخرت ہے اصل عذاب۔ اے میرے بھائیو، ایک لوٹے پانی، ایک لوٹا پانی کتنا پانی ہوگا؟ 1 کلو 2 کلو، چلو بڑا لوٹا دلو آتا ہے عربی میں، تو دلو میں 5 سیر پانی ڈال دو، 5 کلو 10 کلو پانی ڈال دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے ایک ڈول پانی، ایک ڈول دوزخ کا پانی 7 سمندروں میں ڈالو تو 7 سمندر کھولنے لگ جائیں گے۔ کتنا ٹیمپریچر ہوگا اس کا؟ تو جہنم والا اس پانی میں ایسے تیر رہا ہوگا جیسے چاول پانی میں تیرتا ہے ابلنے کے بعد، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یطوفون بینہا وبین حمیم آن، ادھر جہنم اور ادھر حمیم، اس میں وہ کھول رہے ہیں، ابل رہے ہیں، گل رہے ہیں۔ اللہ اللہ، مر گیا، برباد ہو گیا جو جہنم میں چلا گیا۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کچے مسلمانوں، چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑے نہیں دوں گا، توبہ کر لو، میری طرف آ جاؤ۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کا قانون بدلے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھو، ہماری مثال سنت میں موجود نہیں، اور سے سننا، اور سے سننا، سو کے نہ سننا، ہماری مثال سیرت نبوی میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے دور میں 2 طبقے تھے، پکے مسلمان، پکے کافر۔ کچے مسلمان اللہ کے نبی کے دور میں ایک بھی نہ تھا، یا پکے مسلمان تھے یا پکے کافر تھے۔ یہ کچے مسلمان اذان ہو اور کوئی نماز نہ پڑھے، ایسا دور نہیں تھا۔ رمضان آئے اور کوئی روزہ نہ رکھے، یہ نہیں تھا۔ ماں باپ ہو اور خدمت نہ ہو، یہ نہیں تھا۔ مال ہو اور زکات نہ دے، یہ نہیں تھا۔ جوانی ہو اور پاک دامنی نہ ہو، یہ نہیں تھا۔ عورت ہو اور پردہ نہ ہو، یہ نہیں تھا۔ رشتے ناطے ہوں اور محبت نہ ہو، یہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ تجارت ہو اور دیانت نہ ہو، یہ نہیں تھا۔ کوئی تاجر چھوٹا نہ تھا، کوئی تاجر سود والا نہ تھا، کوئی افسر رشوت لینے والا نہ تھا، کوئی حکمران حاکم ظالم اور بے رحم نہ تھا، کوئی عورت آوارہ نہ تھی، کوئی نوجوان بدماش نہ تھا۔ ایک معاشرہ تھا پکے مسلمانوں کا، ایک معاشرہ تھا پکے کافروں کا۔ اب ہم ہیں کچے مسلمان، ہمیں کہاں سے راستہ ملے گا؟ بدر میں 313 تھے، تم نے ابھی تک 313 بھی نہیں تیار کیے۔ یہ نہ سمجھنے کی وجہ سے بات ہو رہی۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں تبلیغ کا کام اتنے سالوں سے ہو رہا ہے، ابھی تک 313 بھی نہیں تیار ہوئے۔ الجہاد الجہاد، ابھی تک 313 بھی نہیں تیار ہوئے۔ کوئی جہاد کا منکر ہو سکتا ہے؟ کوئی قرآن کا منکر ہو کے کہاں جائے گا؟ جہاد کا انکار تو قرآن کا انکار ہے۔ قرآن کا انکار عین کفر ہے۔ ہاں، وقت میں اختلاف ہے، یہ وقت ہے یا نہیں ہے؟ نماز تو فرض ہے، پر وقت داخل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ کہ پہلے اللہ اکبر، اب ٹائم تو دیکھ لو بھائی، وقت داخل ہو گیا، فرض عین۔ ابھی عصر کا وقت کوئی نہیں آیا، نماز فرض کوئی نہیں، ابھی نہیں ہے، ہونے والی ہے۔ ہم کچے مسلمان ہیں، ہمیں اس امر سے نکلنے کے لیے جو راستہ ملے گا وہ صحابہ کے دور میں کوئی نہیں ہے، پیچھے جانا پڑے گا، پیچھے بنو اسرائیل میں جانا پڑے گا۔ وہ کچے مسلمان تھے، وہ اس امر سے کیسے نکلے تھے؟ وہ راستہ اختیار کریں گے تو ہم نکلیں گے۔ نہ میرے نبی کے دور میں کوئی بے نمازی تھا، نہ خلفائے راشدین کے دور میں کوئی بے نمازی تھا۔ ظلم و ستم تھوڑا بہت ہوا تھا، وہ بھی حکمرانوں کے درجے میں۔ خلفائے راشدین کے بعد بھی، خلفائے راشدین کا دور تو ایک مثالی دور ہے، اس میں ہمارے لیے نمونہ کوئی نہیں ہے۔ ایسا کوئی مجموعہ نہیں تھا اس دور میں، پہلی صدی میں، کہ جو اذان سنے اور نماز نہ پڑھے۔ جو تو 90% بے نمازی۔ اسی فیصلہ آباد میں ایک دفعہ میں گشت میں 2 آدمی ملے، کہنے لگے آج ہم زندگی میں پہلی دفعہ مسجد میں آئے۔ وہ 40 سال کے قریب ان کی عمر۔ میں نے پوچھا
इस मस्जिद में पहली दफा आए हो? मैं ये समझा कि जिस मस्जिद में हमारी जमात थी। नहीं, कहने कि आज जिंदगी में पहली दफा मस्जिद में आए। मैंने पूछा नमाज कभी नहीं पढ़ी? कहने कि नहीं। जुमा नहीं, ईद कोई नहीं, आज पहली दफा तुम लोग मस्जिद में लाए हो। 40 साल से फैसलाबाद के शहर में आबाद है, आजान चारों तरफ है, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, मकतब हैं, कोई उन तक पहुंचा नहीं है। इसी में जिंदा सलामत है। हम ना पहुंचते तो शायद और भी कई साल गुजर जाते और उसी गफलत में दुनिया से उठ जाते। ऐसा तबका सहाबा के दौर में नहीं था, ऐसा तबका मेरे नबी के दौर में नहीं था। हम तीसरा तबका हैं, तीसरा तबका। हम तीसरी दुनिया नहीं कहते, थर्ड वर्ल्ड। हम दीन में तीसरी दुनिया के लोग हैं। अज़ान सुनते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, तिजारत करते हैं, दयानत इख्तियार नहीं करते, अफसरी करते हैं, अदल नहीं करते, जज बन के बैठते हैं, कलम को बेच देते हैं, वकील बन के बैठता है, कातिल का केस ले लेता है। कौमों के अवाम के इख्तियार उसके हाथ में आता है, अवाम की दौलत उसके हाथ में आती है, अपने घर भर लेता है, वापस उनकी तरफ नहीं लौटाता, इख्तियार पे बैठता है, फिरौन बन जाता है। अल्लाह इज्जत देता है, मुतकब्बिर हो जाता है। औरतों के कपड़े उतर गए, नौजवानों के हाथों में गिटार आ गए, बच्चियों ने पाँव में घुंघरू बांध लिए और एक मोबाइल पर औरत को नंगा करके और 2 बड़े-बड़े पोस्टर लगा दिए गए। वो नंगा होने को तैयार है, वो नंगा करने को तैयार है। चंद पैसों पे इज्जतें नीलाम हो गई, इज्जतें फरोख्त हो गई। गैरत नाम की चीज का वजूद दुनिया से मिट गया। हया कहीं रूठ कर किसी जंगल, किसी सहरा में जाके आंसू बहाने बैठ गया। ये माशरा हुजूर के दौर में नहीं है, अबू बकर के दौर में नहीं है, उमर के दौर में नहीं है, उस्मान के दौर में नहीं है, अली के दौर में नहीं है, रज़ी अल्लाह अन्हुम। ये मुआशरा बनी इसराइल के दौर में है। हमें वहां जाना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? वो फिरौन से कैसे निकले? उनको क्या करवाया गया? जुल्म हो रहा है, तुम खामोश बैठे हो, क्या करें? जुल्म हो रहा है, तुम खामोश बैठे हो। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने बच्चे ज़बह हो रहे थे। हम तो बड़े कच्चे लोग हैं, मूसा अलैहिस्सलाम क्यों न उठ खड़े हुए? देखो, फिरौन के बच्चे ज़बह करने के 2 दौरानिए हैं, 2। पहले ज़बह किए जब उससे कहा गया एक बच्चा पैदा होने वाला, तेरी हुकूमत में उठाएगा, उसने ज़बह करना शुरू कर दिया। फिर दोबारा उसने बच्चे ज़बह शुरू किए जब वो जादू में हार गया, उसके जादूगर हार गए और मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए। तो वो खजालत में आकर शर्मिंदगी मिटाने के लिए सनुक़त्तिलु अबनाअहुम व नस्तहयी निसाअहुम व इन्ना फ़ौक़हुम क़ाहिरून, अब मैं इनके बच्चे ज़बह करूंगा, इनकी औरतों को लौंडी बनाऊंगा और इनको जलील करके रख दूंगा। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बोली, ऊदीना मिन क़ब्ल अन तअतियना व मिन बअद मा जितना। मूसा, तेरे आने का क्या फायदा हुआ? तेरे आने से पहले भी अज़ाब में थे, तेरे आने के बाद भी अज़ाब में। समझ रहे हो? हमें वहां जाना पड़ेगा। बदर हमारे लिए दलील नहीं बन सकता। बदर तो सहाबा के लिए दलील न था। अगर बदर दलील होता तो खंदक में परेशान होने की जरूरत क्यों थी? सारे सर जोड़ के बैठे, क्या करें? 10,000 का लश्कर लेके अबू सुफियान आ रहा है। कोई एक तो खड़ा होके कह देता, या रसूल अल्लाह, क्या बात है, आ रहा है तो आने दें। बदर के फरिश्ते नहीं आए थे, बदर के फरिश्ते नहीं आए थे, अब भी फरिश्ते आएंगे, हमें घबराने की क्या जरूरत है? आए तो सही, हम उनकी पसलियां तोड़ के रख देंगे। चलो साहबी तो साहबी है, अल्लाह का नबी ही तसल्ली देता, डरो नहीं, गम न करो। फरिश्ते तो जिब्रील मौजूद, अल्लाह मौजूद, मिकाईल मौजूद, फरिश्ते आएंगे, पता हो जाएगी। न वो मुतमईन, न सहाबा मुतमईन। बदर को तो सहाबा बुनियाद नहीं बना रहे और कह रहे क्या करें भाई, इतना बड़ा लश्कर आ रहा है, क्या करें क्या करें? आखिर तय हुआ खंदक खोदो तब जान बचेगी। 3 तरफ से जैसे ये ना मेहराब, 3 तरफ बाग थे, ये तरफ मदीने की खुली थी। 6 मील लंबी खंदक खोदी हुई, 6 मील, 10 हाथ, 22 फुट चौड़ी, 7 हाथ, 15 फुट गहराई। कितना बड़ा मुजाहिदा किया है। और 3 हफ्ते में ये सारी खंदक तैयार की। 1,500 आदमी भूखे प्यासे लगे हुए, अल्लाह के नबी के हाथ में खुद कुदाल थी और मार मार के खुदाई कर रहे थे और जमीन और से मट्टी निकाल के बाहर फेंक रहे थे। ये सब कुछ वो कर रहे हैं जिन्होंने बदर में फरिश्तों को आंखों से उतरते हुए देखा था। मेरे भाइयों, हम कच्चे मुसलमान हैं। सारा माशरा जिना से भरा पड़ा है, शराब से भरा पड़ा है। चलो शराबी जानी तो कोई है, घर घर में मौसीकी है, घर घर में गाने हैं, घर घर में घुंघरू है, बेपर्दगी का अजाब है, सूद की वबा है, इनामी बॉन्ड की दुकानें खुली हुई हैं। लोग इनामी बॉन्ड के नंबर लेकर दुआएं मांगते, अल्लाह मेरा नंबर काट, मेरे दे तर्जमेंट। है लानत है। ये क्या हो रहा है? जिस चीज को अल्लाह ने हराम करार दिया उसी के लिए दुआएं मांग रहे हैं। और मैं हैरान होता हूं,
دنیا کتنی پاگل ہو. وہ جو نہیں آتا یہ اخباروں میں اشتہار آتا ہے، بابا بنگالی پرائز بانڈ کے نمبر بتانے والا. کیسی پاگل دنیا جو ایسے بنگالی بابے کے پاس جا رہے، فلان جنگل میں ریاض کیا، کالے جادو کی کارڈ، سارے جنوں کی کارڈ، محبوب آپ کے قدموں میں پرائز بانڈ کا بے خطا نمبر بتایا جائے گا. لکھ لعنت ہے اس سوچ پر. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جب یہ ہو رہا ہے اب ہمیں خلفائے راشدین سے مثال نہیں ملے گی، نبوی دور سے مثال نہیں ملے گی. بدر، احد، خندق ہمارے لیے دلیل نہیں بنیں گے، ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. یہی کچھ بنو اسرائیل کر رہے تھے، یہی کچھ انہوں نے کیا تھا. تو اللہ نے ان پر فرعون کو چڑھایا تھا. تو پھر کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 سال ان پہ لگا صفائی کریں، صفائی کر. تبوأ لقومکما بمصر بیوتا فاجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ. نمازیں پڑھو، گھروں کو مسجد بناؤ. علی اللہ فتوکلوا، اللہ پر توکل کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کے سامنے جھکو. 40 سال موسیٰ علیہ السلام فرعون کا ظلم سہتے رہے، احتجاج نہیں کیا، ظلم سہتے رہے، کچھ کر نہیں پا رہے، چپ کر کے ظلم سہا، قوم کو ایمان پہ لاتے رہے. جب وہ اس سطح پہ آ گئے کہ اب اللہ پاک کی رحمت کا در کھل جائے گا اور فرعون پہ حجت پوری ہو گئی، تو اللہ نے وہاں سے نکالا، پار کروایا، فرعون کو غرق کیا اور انہیں پار کر کے وہاں تک پہنچا دیا. یہ میرے اللہ کی سنت ہے. کچے مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. کچے مسلمانوں کو توبہ کا راستہ دکھانا پڑے گا. گھر گھر جا کر ان کی منت کرنی پڑے گی، بھائیو توبہ کرو، بھائیو توبہ کرو، بھائیو اللہ کے سامنے جھکو. ہمارے سامنے ظلم ہوتا ہے، ہم کیسے برداشت کریں؟ ارے کرنا پڑے گا، اس کے سوا چارہ نہیں ہے. ابو جندل کی پٹائی ہو رہی تھی اور حضور کے سامنے ہو رہی تھی اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں. سہیل بن عمر کہنے لگے یہ پہلی غداری ہوگی. معاہدہ ہے کہ ہمارے بندے واپس کیے جائیں گے. آپ نے کبھی معاہدہ لکھا نہیں گیا؟ حدیبیہ کی بات بتا رہا ہوں. حدیبیہ میں یہ بات طے ہو گئی کہ تمہارے ہم صلح کرتے ہیں، 10 سال کی صلح. جو آدمی مکے کا مدینے جائے گا تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور مدینے سے مکے آئے گا تو واپس نہیں کیا جائے گا. 10 شکیں ان میں سے ایک شک. ابھی یہ بات لکھی نہیں گئی کہ اوپر سے ابو جندل آ گئے، سہیل کے بیٹے، بیڑیاں لگی ہوئی، زخموں کے نشان، اور آ کر گر پڑے اور آ کر فریاد کی. تو اب سہیل کہنے لگا یہ پہلی غداری ہوگی. آپ نے کہا بھی معاہدہ لکھا نہیں گیا. سہیل نے کہا معاہدہ لکھنے کا نام نہیں ہے، معاہدہ بول کا نام ہے، بول بولا جا چکا ہے، واپس کرنا ہوگا. آپ نے کہا مجھے اللہ کے واسطے ہدیہ دے دی، ایک کا استثناء کر دے، کہا نہیں ہوگا. آپ نے کہا ابو جندل واپس جاؤ. اور اس کے باپ نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے شروع کیے تو وہ رو پڑے اور کہنے لگے اے مسلمانوں، کہ یا ایھا الذین آمنوا کو میں جو اللہ نے قرآن میں 199 دفعہ ہمیں خطاب کیا ہے، اے ایمان والو. اس کے بعد ہمارے لیے کوئی بہت بڑا پیغام ہوتا ہے تو میں اس کو بیان کروں. قرآن ہدایت نامہ ہے. ہدا کسے کہتے ہیں؟ ہدا سمندر میں پہاڑ کی نکلی ہوئی چٹان جو پانی سے باہر نکلی ہوتی ہے اور سورج کی روشنی سے وہ چمکتی ہے، اس کو ہدا کہتے ہیں. جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدن للمتقین، تو عرب کی دیہاتی زبان میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ چٹان دکھا جس کو دیکھ کر راستہ ہمیں صحیح معلوم ہو جائے. پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھیں کہ عرب سمندری سفر سے ڈرتے تھے، اس لیے واحد ملک ہے سعودیہ جو اتنا بڑا ہے کہ پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے، اور اس میں ایک دریا بھی نہیں. اور عجب بات ہے کہ جزیرہ نما ہے، 3 طرف اس کے سمندر ہے. یہ پوری دنیا کا واحد ملک ہے جس میں دریا نہیں ہے، اور بارشیں انتہائی کم ہیں. پہاڑوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ مونسون ہوائیں ٹکرا کے واپس موڑ جاتی ہیں، برستی نہیں. اللہ نے اس کو صحرا رکھا کہ کوئی قوم اس کا لالچ میں آ کر اسے فتح کرنے کے چکر میں نہ پڑے. تو عرب سمندری سفر سے، پانی سے گھبراتے تھے، لیکن سمندری سفر تو کرنا ہی پڑتا تھا. تو اس زمانے میں رات کو بالنجم ہم یہتدون، رات کو ستاروں کو دیکھ کے وہ اپنی راہیں متعین کرتے تھے، اور دن میں
سمندر میں نکلی ہوئی پہاڑی چوٹیاں وہ ان کی نشانی ہوتی تھی، جس کو ہدا کہتے ہیں۔ ایسے کہ یہ جو چوٹی ہے اس سے جدہ کی طرف راستہ مڑتا ہے، یہ جو چوٹی ہے اس سے یمبو کی طرف راستہ مڑتا ہے، یہ جو چوٹی ہے اس سے عقبہ کی طرف راستہ مڑتا ہے۔ کمپاس کوئی نہیں، نقشے، تو ان کے لیے پہاڑ کی چوٹی راستہ دکھانے والی ہوتی تھی، تو اس کو کہتے تھے ہدا۔ اگر وہ چوٹی خطا ہو جاتی اور اس سے دائیں بائیں ہو جاتے تو پھر وہ سمندر کے پانی میں بھٹک بھٹک کے قدرتی کوئی ان کو راستہ مل جائے تو مل جائے، ورنہ سمندر میں بھٹک کے مر جانا ہی مقدر ہوتا تھا۔ تو اس لیے اس چوٹی کی انتہائی اہمیت ہوتی تھی، نظریں گاڑ کے رکھتے تھے۔ تو اللہ نے بدوؤں پہ قرآن اتارا ہے، کوئی یونان کے فلسفیوں پر، منطقیوں پر نہیں اتارا کہ قرآن سمجھنے کے لیے منطق کی ضرورت ہو۔ اس سے بڑا احمقانہ کوئی بولی کوئی نہیں۔ تو بدو کی زبان میں وہ پہاڑ کی چوٹی ہے جہاں سے اس نے راستہ پکڑنا ہے، ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا اللہ ہمیں بھی چوٹی، یہ دعا مانگو، اہدنا، ہمیں بھی وہ چوٹی دکھا، ہمیں ہدایت دے، یعنی ہمیں وہ چوٹی دکھا جس سے ہم سیدھے راستے کی طرف مڑ جائیں۔ یہ ایک پہاڑ کی چوٹی ہے اور اس سے یوں راستہ مڑ رہا ہے، تو اس وقت ان کی نظریں ہوتی تھیں، بادبان اس کے مطابق فٹ کر دیے جاتے تھے۔ تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں وہ چوٹی دکھاؤں جس کو پکڑ کر تم سیدھے راستے پہ چل پڑو گے۔ انسانیت ایک سمندر ہے، اس کو یہاں اللہ کیسے فٹ کیا ہے؟ انسانیت ایک سمندر ہے اور اس میں میں اور آپ کشتی کی مانند ہیں، میرا اور آپ کا وجود ایک کشتی کی مانند ہے۔ اس انسانیت کے سمندر میں ہم نے وہ سیدھا راستہ تلاش کرنا ہے جس سے ہماری دنیا بھی بنے، ہماری آخرت بھی بنے۔ تو اس راستے کو تلاش کرنے کے لیے اس چوٹی کا ڈھونڈنا ضروری ہے جس سے مجھے آگے راستہ ملے گا۔ ایک دفعہ میں عرفات میں اپنے خیمے سے نکلا کچھ دوستوں کے خیمے کے پاس جانے کے لیے، اور راستے میں نشانیاں لگاتا ہوا گیا۔ اب مجھے کیا خبر تھی کہ شام کو نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا۔ جب میں عصر کے بعد باہر نکلا تو ساری نشانیاں ٹوٹی پڑی تھی، تو میرا کلیجہ ایسے اچھل کے منہ کو آ گیا کہ اوئی اوئی کیا بنے گا، کہ اب میں کدھر جاؤں؟ حالانکہ مجھے عربی آتی ہے اور میں کسی سے بھی راستہ پوچھ سکتا ہوں، لیکن اب نہ مجھے اس خیمے کے نمبر پتہ، میں تو اطمینان سے نکلا، یہ نشانی یہ نشانی یہ نشانی یہ، اور یہاں یہ آ گیا میرے دوستوں کا خیمہ۔ جب نکلا تو ساری نشانیاں ٹوٹی پڑی تھی۔ تو اس وقت جو میری کیفیت ہوئی 1 گھنٹے کے لیے، میں اندازے سے چلتا گیا اور اپنے خیمے میں پہنچا۔ اس شک والی کیفیت میں میری جان نکل رہی تھی، حالانکہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں نے تو اگر نہ بھی ملتا تو میں پیدل ہی چلا جاتا، مزدلفہ کی طرف لوگ پیدل جا رہے تھے۔ تو زندگی کا راستہ اگر گم ہو جائے، زندگی کا راستہ گم ہو جائے، جس راستے پہ چل کر زندگی کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہے، اگر وہ گم ہو جائے تو ہلاکت، تباہی، بربادی۔ آپ جا رہے ہو نا گاڑی میں اور ایک موڑ آپ غلط مڑ جائیں تو آپ سٹپٹا جاتے ہیں، موڑ آپ غلط مڑ جاؤ تو آپ کا دماغ ہل جاتا ہے۔ اگر پوری زندگی کے سفر کا موڑ غلط مڑ گئے تو کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کہا، ہم نے مانگا اہدنا، ہمیں وہ چوٹی دکھا جس سے آگے ہمیں سیدھا راستہ ملے گا، صراط المستقیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہدی للمتقین ذالک الکتاب، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہ ایک تمہارے لیے پہاڑ کی چوٹی آ رہی ہے۔ یہ قرآن جیسے پہاڑ کی چوٹیاں بحری جہازوں کے لیے راستے کا نشان بنتی ہیں، یہ میرا قرآن ہے، یہ تمہاری زندگی کے صحیح راستے کا رہبر بنے گا اور نشاندہی کرنے والا بنے گا۔ اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا تھا وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، جب تم پر اندھیری رات کی طرح فتنے ٹوٹ پڑیں تو تم کیا کرو؟ علیکم بالقرآن، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، اسے سینے سے لگا دو۔
اس میں کھوج نکالو میری کامیابی کہاں ہے، کس طرح ہے۔ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، جس کے بارے میں یہ سفارش کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جس کے بارے میں یہ جھگڑا کرے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ تو قرآن ہے ہدا، یہ وہ پہاڑ کی چوٹی ہے جس سے ہمیں صراط مستقیم ملے گا، جو ہم نے کہا تھا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کا ہمیں راستہ بتا۔ تو وہ کوئی سائنسدان تو نہیں بتا سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور ان پر اس قرآن کو نازل فرمایا۔ پہلے آسمانی کتابیں اترتی تھیں تو آسمان کے دروازے بند نہیں کیے جاتے تھے، کھلے رہتے تھے، شیطان اوپر جاتے تھے، آسمان کے فرشتوں کی باتیں سن کر جھوٹی سچی ملا کر کاہنوں کو بتاتے تھے۔ لیکن جب قرآن اترنا شروع ہوا تو آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقْعَدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا وَلَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، کہ شیطانوں نے آ کے بڑے شیطان سے کہا کہ مارے گئے، پہلے تو آسمانوں پہ جاتے تھے تو دروازے کھلے ہوتے تھے، ہم کوئی نہ کوئی شد بدھ سن لیتے تھے، اب تو وہاں پہرا لگ گیا ہے اور جو قریب جاتا ہے اس کو آگ کا انگارہ پڑتا ہے، وہ خاکستر ہو جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ چکر لگاؤ، کوئی دنیا میں تبدیلی آئی ہے۔ تو پھر نصیبین عراق کا ایک شہر ہے، وہاں کے جنات کی ایک جماعت کا گزر ہوا مکہ سے، تو آپ ایک وادی میں کھڑے قرآن پڑھ رہے تھے، بَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، تو جنات نے قرآن سنا تو ان کا اوہو، یہ ہے وہ لگتا ہے بڑا واقعہ جس کی وجہ سے آسمان کے دروازے بند ہو گئے۔ تو میرے مالک کی زبان سے نکلا ہوا کلام صرف قرآن ہے، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، تورات لکھی ہوئی آئی، زبور لکھی ہوئی آئی، انجیل لکھی ہوئی آئی، قرآن لکھا ہوا نہیں آیا۔ قرآن اللہ نے اپنی زبان سے ادا کیا اور جبریل کو سنایا، جبریل وہاں سے اللہ کے محبوب کے پاس لے کر آئے اور آپ کے دل پر اس کو وارد کیا اور پھر وہاں سے آپ کی زبان پہ ادا ہوا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کس کا کلام ہے؟ رب العالمین کا۔ کون لایا ہے؟ نزل بِهِ روح الامین، جبریل فرشتہ لایا۔ کہاں کس کے پاس لے کر آیا؟ علی قلبک، ہمارے نبی کے دل پر اس کو اتارا ہے، زبان پر نہیں اتارا، دل سے پھر زبان پر آیا۔ کس لیے آیا ہے؟ لتکون من المنذرین، لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہے اور برے کام کے انجام بتانے کے لیے آیا ہے اور اچھے کام کے نتیجے بتانے کے لیے آیا ہے۔ کس زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین، خوبصورت واضح عربی زبان میں۔ عربی مبین سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے اتنی عربی کا جاننا ضروری ہے کہ بات تم پر کھل جائے۔ صرف ضرب یضرب والی عربی سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اس کے لیے چاند جوکھوں میں ڈال کے اس زبان کو سیکھنا پڑتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، جو بھی کوشش کرے گا اللہ اس پہ کھول دے گا۔ پہلی کتابوں کو لکھوایا گیا، اللہ نے لکھوایا فرشتوں کے ذریعے سے، تورات لکھوائی گئی، زبور لکھوائی گئی، انجیل بائبل لکھوائی گئی اور اتار دی گئی۔ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، تورات، زبور، انجیل یہ لکھا ہوا کلام ہے، اس لیے یہ تبدیل ہو گیا، اس میں خود اس مذہب والوں نے تبدیلیاں کر دیں، اور زبور تو ویسے ہی مٹ گئی، اس کا کوئی نشانی کوئی نہیں، اور باقی ساری کتابوں کے ترجمے موجود ہیں، اصل زبان میں جو کتاب تھی وہ نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام بھی ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے، باقی کتابیں اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کا کلام نہیں۔ اللہ کی زبان سے تورات ادا نہیں ہوئی، اللہ کی زبان سے زبور ادا نہیں ہوئی، اللہ کی زبان سے انجیل ادا نہیں ہوئی۔ اگر اللہ کی زبان سے ادا ہوتی تو یہ بھی کبھی مٹ نہ سکتی، نہ کوئی انہیں تبدیل کر سکتا، جیسے قرآن کو کوئی آج تک بدل نہیں سکا، کوئی تبدیل نہیں کر سکا، اس جیسا کوئی کلام نہیں لا سکا۔ قرآن کا دعویٰ آج تک موجود ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ ساری دنیا کے انسان جنات اکٹھے ہو کر اس جیسا کلام پیش کر دو، تو اللہ کہتا ہے نہیں کر سکتے، چاہے کتنا ہی زور لگا لو، کتنا ہی زور لگا لو، نہیں کر سکتے۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، باقی کتابیں اللہ کی کتاب ہیں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔
قرآن نہ مٹنے کے لیے آیا ہے، اس سے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا، کوئی آیت آگے اور کوئی آیت پیچھے نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ اٹھا لیا جائے گا۔ ایک رات صبح اٹھیں گے تو قرآن خالی ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو، رمضان شریف ختم ہو رہا ہے، 27 کو یہاں چھٹیاں ہو جائیں گی، کل کا دن ہے اور پرسوں کا دن ہے۔ اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، اس کا ترجمہ پڑھو یہ کیا کہتا ہے، خاص طور پہ مکی صورتیں غور سے پڑھو کہ وہ جھنجھوڑتی ہیں انسانی دماغ کو اور انسانی دل پہ لرزہ طاری کر دینے والی صورتیں ہیں۔ ان کا جو ردم ہے اور ان کی جو موسیقی ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ سمجھ میں نہ آئے تو بھی دل ہلتا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ دل دماغ ہلا کہ نہیں ہلا؟ حالانکہ ترجمہ نہیں ہے، مکی صورتوں میں یہ طاقتور کلام ہے، سارا قرآن ہی طاقتور ہے۔ تو میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو اور پھر اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ میرے نبی نے زندگی کیسے گزاری۔ ہم جانور ہیں اگر ہمارے سامنے اپنے نبی کی زندگی نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اگر پنجابی ثقافت ہے تو ہم جانور ہیں، ہمارے سامنے پشتو ثقافت ہے تو ہم جانور ہیں، ہمارے سامنے سندھی ثقافت ہے تو ہم جانور ہیں، ہمارے سامنے بلوچی ثقافت ہے تو ہم جانور ہیں۔ انسان وہ ہے جو اللہ کے نبی کی تہذیب اور ثقافت کے پیچھے چلنے والا۔ تو یہ تھوڑا سا تمہیداً میں نے بات کی۔ آج ایک آیت آئی ہے جس کے بارے میں بہت ہی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ اس آیت سے ایک بہت غلط مفہوم سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو اچھائی کی بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود عمل کرو۔ یہ اس آیت کے بارے میں مطلب سمجھا جاتا ہے کہ جب تک خود عمل نہ ہو کسی کو ہم عمل کی دعوت نہیں دے سکتے۔ جب تک میں خود روزے نہیں رکھ رہا میں کسی کو روزہ رکھنے کی دعوت نہیں دے سکتا۔ جب تک میں خود داڑھی نہیں رکھ لیتا میں کسی کو داڑھی رکھنے کی دعوت نہیں دے سکتا۔ جب تک میں خود نماز نہیں پڑھتا میں کسی کو نماز کی دعوت نہیں دے سکتا۔ یہ غلط مفہوم اس آیت کے بارے میں سمجھا جاتا ہے۔ اگلی آیت اس مفہوم کو صاف کرتی ہے۔ اگلا جملہ، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت بڑا وبال ہے، جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں تم وہ کہو جو کہتے نہیں ہو، جو کرتے نہیں ہو۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے کے پوچھتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا بہت بڑا جرم ہے کہ تم جو کرتے نہیں وہ کہو۔ تو میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شرابی کسی دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ یار شراب نہ پینا، میں تو پھنس گیا ہوں، شراب نہ پینا۔ تو یہ اس نے گناہ کیا ہے یا کوئی اچھی بات کی ہے؟ بولو۔ ایک باپ نماز نہیں پڑھتا لیکن چاہتا ہے میرے بچے نمازی ہوں، تو ان سے کہتا بیٹا نماز پڑھ لیا کر۔ تو یہ گناہ کیا ہے یا کوئی نیکی کا کام کیا؟ ہمارے دیہاتوں میں لوگ ان پڑھ ہیں، قرآن نہیں پڑھے ہوئے، نماز بھی ٹوٹی پھوٹی ہے۔ تو ہم نے وہاں اب گاؤں میں بہت جگہ مدارس ہیں ماشاءاللہ، تو گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ پکڑ کے وہاں بلاتے ہیں، ان کو قرآن پڑھاتے ہیں اور ان کے والدین خود ان کو بھیجتے ہیں۔ اب نہ ماں پڑھی ہوئی ہے قرآن نہ باپ پڑھا ہوا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو قاری صاحب کے ساتھ بھیج دیتا ہے کہ جا جا پتر پڑھ، جا پتر پڑھ۔ خود تو وہ سورۃ فاتحہ کے سوا کچھ جانتا نہیں، تو کیا اس نے یہ جرم کیا ہے کہ بیٹے سے کہے آگے بیٹا کہے آپ کا تو پڑھا نہیں، میں نے کیوں نہ لگا، جا پہلے تو آپ پڑھ۔ یہ اس طرح کا یہ بہت بڑا مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس آیت کے بارے میں۔ اپنے کرتوت تو پہلے دیکھو پھر سانو تبلیغاں کریا جائے، پہلے اپنے کرتوت ٹھیک کرو پھر سانو تبلیغاں کریا جائے۔ جو مجھے
3 دن کے لیے لے گیا تھا، وہ کلین شیو ہی مرا، ساری زندگی کلین شیو رہا اور کلین شیو ہی مر گیا۔ تو میں اس کو کہتا تیرے منہ سے تو داڑھی نہیں، تو کڑی تبلیغ کرنا آ گیا، چل بچ جا۔ تو آج مجھ سے بڑے گھاٹے والا کون ہوتا؟ اس آیت کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی کو نیکی کی بات بتانے والا اور اگر وہ نیکی کا کام کر لے تو کہنے والے کو بھی اس کا اجر ملتا ہے۔ اور آیت کے بارے میں یہ مفہوم سمجھا جا رہا ہے جب تک خود عمل نہ ہو تو ہمیں تو دعوت دینی نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک قرآن کی آیت سناتا ہوں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ۔ بنی اسرائیل پر لعنت برسی داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہوں میں بہت آگے چلے گئے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، کانوا لا یتناہون، نہیں روکتے تھے، غور سے سننا، نہیں روکتے تھے، عن منکرن، اس گناہ سے اور لوگوں کو، فعلوہ، جس گناہ کو وہ خود کر رہے ہوتے تھے اس گناہ سے وہ اوروں کو نہیں روکتے تھے۔ اس پر اللہ ان پہ لعنت برسا رہا ہے، ایک ان کی نافرمانی اور ایک یہ کہ تم خود گناہ گار ہو تو کسی کو دیکھتے ہو تو اس کو روکو تو صحیح۔ سبحان اللہ، کتنا کلیئر اللہ نے کر دیا ہے۔ لا یتناہون عن منکر فعلوہ، نہیں روکتے تھے اس گناہ سے جو وہ خود کر رہے ہوتے تھے۔ تو اس آیت کے مطابق تو اسے روکنا چاہیے نہیں۔ خود شراب پیتا ہے تو اسے تو شراب سے نہیں روکنا چاہیے، خود نماز نہیں پڑھتا تو اسے نماز کے لیے نہیں کہنا چاہیے، تو سارا سسٹم وہ تباہ ہو جائے گا اگر یہ مفہوم صحیح دیا جائے۔ پھر اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو تم کر نہیں رہے اس کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ میں نے کیا ہے؟ روزہ نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے کہہ رہا ہے یار روزہ بڑا لگ رہا ہے، یہ ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو کام تم نے نہیں کیا اس کام کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ میں نے کیا ہے۔ اب اگلی آیت سنو، بہت بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ تم کرتے تو ہو نہیں اور لوگوں کو کہتے ہو میں نے کیا ہے، یہ جھوٹ ہے اور یہ دھوکہ ہے، اس لیے یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تب جا کر کبر مقتن اپنے مقام پر آئے گا، ورنہ تو کبر مقتن کا تو یہاں کوئی موقع ہی بنتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو اس آیت کا یہ مفہوم کبھی بھی نہیں رہا کہ خود عمل نہ ہو تو اوروں کو عمل کی دعوت نہیں دے سکتے، یہ کبھی بھی نہیں رہا۔ امام احمد بن حنبل اور ابو بکر صدیق، یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں تاریخ کہتی ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا، اور اس کے پھر کوئی 250 سال کے بعد امام احمد بن حنبل کے بارے میں تاریخ نے یہ لکھا کہ اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ رہتا۔ ایک بہت لمبی کہانی ہے جس میں اس قرآن کے بارے میں ایک غلط عقیدہ بدعتیوں نے ڈال دیا تھا، اس پر امام احمد بن حنبل جم گئے کہ میں اس عقیدے پر کبھی بھی فتویٰ نہیں دوں گا۔ حکومت ساری اس عقیدے پر آ گئی، کتنے علماء قتل کیے گئے، اور آخر ان کی باری آئی، یہ پکڑے گئے تو ان کو پہلے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت معتصم باللہ ہارون رشید کا بیٹا، وہ خلیفہ تھا، امیر المومنین تھا، اور وہ بھی اسی عقیدے کا تھا۔ اس سے پہلے مامون رشید کا دماغ پھرا اور وہ لائن سے اترا، اور آپ طلبہ بیٹھے ہوئے، سب سے پہلا شخص جو امت محمد میں منطق کو لایا وہ مامون رشید تھا۔ اگر یہ کمبخت ہدایت کا ذریعہ ہوتی تو مامون تو گمراہ نہ ہوتا۔ منطقی دلائل سن کر اور وہ قرآن کے مخلوق ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا، وہ حافظ حدیث تھا، اور قرآن تھا اور حافظ الحدیث تھا، اور ایسا پٹڑی سے اترا، ایسا پٹڑی سے اترا، کتنے بڑے بڑے علماء اس نے قتل کروائے، اور کتنے سال تک امت اس فتنے سے گزرتی رہی اور مصیبت اٹھاتی رہی۔ تو سبب اس کا منطق تھی، منطق۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو
قید کیا گیا اور پھر ایک دن طے ہوا کہ اس کو دربار میں پیش کیا گیا۔ تو احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں یہ حکمرانوں کے کوڑے برداشت نہیں کر سکتا، میں ان کی سزا برداشت نہیں کر سکتا، تو میں بھی جان بچانے کے لیے کہہ دوں گا ٹھیک ہے قرآن مخلوق، کیونکہ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنا جائز ہے۔ کہنے کہ یہ میرے اندر خیال آ گیا۔ جس دن مجھے لے جا رہے تھے دربار میں، بیڑیوں میں اور چھتوں پہ عورتیں اور گلی میں لوگ اور ایک رش رولا، ایک قدآور آدمی مجمع کو چیرتا ہوا آگے آیا۔ وہ اتنا قدآور تھا کہ لوگوں میں اس کا قد نمایاں نظر آ رہا تھا۔ کہتا احمد یا احمد۔ وہ اس کی گرجدار آواز سن کر امام احمد نے سر اٹھایا تو کہنے لگا اتعرفنی، مجھے جانتے ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نہیں جانتا۔ کہنا ابو الہیثم، انا ابو الہیثم، میں ابو الہیثم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ یاد رکھو مجھے اس جرم کی سزا میں 18,000 کوڑے لگ چکے ہیں اب تک، اور میں نے وہ چوری نہیں چھوڑی، تم کوڑوں کے ڈر سے حق نہ چھوڑ دینا۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس نے مجھے زندہ کر دیا، میرے اندر لہر دوڑ گئی۔ ایک چور کی دعوت نے امام وقت کو ہدایت کا راستہ دکھایا، چور کی دعوت، اور کہہ رہا ہے کہ ابھی تک میں نے چوری نہیں چھوڑی، اور مجھے مختلف اوقات میں جو کوڑے پڑے ہیں 18,000 کوڑے پڑے ہیں، اور میں نے چوری نہیں چھوڑی، دیکھو تم حق نہ چھوڑ دے۔ تو امام احمد بن حنبل تن گئے، کہا مجھے اس نے بیٹھے بیٹھے شروع ہو جاتے رحم اللہ ابو الہیثم، رحم اللہ ابو الہیثم، زور زور سے کہنا شروع کرتے اللہ ابو الہیثم پہ رحم فرما۔ ایک دن بیٹے نے پوچھا یہ ابو الہیثم کون ہے؟ آپ نے کبھی بتایا نہیں ہمیں کہ ابو الہیثم کون ہے؟ تو پھر یہ سارا قصہ سنایا جو میں نے آپ کو سنایا کہ وہ شخص ہے جس نے میرے ایمان کو زندہ کر دیا اور میں ان کے کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو پھر روئی ہوا، احمد بن ابی داود ان کا مفتی تھا اور احمد بن حنبل اہل سنت کے اس وقت ترجمان تھے۔ اس نے کہا یہ میرے نزدیک واجب القتل ہے، اس کا قتل، اس کا خون میرے ذمہ ڈال دو، اسے قتل کر دیا جائے۔ تو معتصم تھوڑا ڈرتا تھا کہ بہت بڑی شخصیت ہے، تو اس نے کہا کہ کون ہے جو ان کو کم سے کم کوڑوں میں ہلاک کر دے؟ تو ایک حبشی کھڑا ہوا، اس نے کہا جو میرے 10 کوڑے کھا لیتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا۔ انہوں نے کہا تم اور اس کے کوڑے لگاؤ۔ ان کا کرتا اتارا گیا اور اس نے 60 کوڑے لگائے، 60، اور خون ایسے بہ رہا تھا، اور ان کی چادر کھل گئی، تہمت کھل گیا۔ جب تہمت کھلا تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے بے پردہ ہونے سے بچانا۔ تو کھلا ہوا کھلی چادر وہیں ہوا میں معلق ہو گیا، ایسے کھڑی ہو گئی، تو ان پر غشی طاری ہو گئی۔ تو احمد بن ابی داود آیا اور آ کر کہنے لگا اب بھی اگر تم کہہ دو قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ تو نے ایسے جرجری لی اور کہنے لگے اب بھی تم کہہ دو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ ایک چور کے کھاتے میں ہے امت کا اسلام، تو کبھی خیر کی بات سے منہ نہ موڑنا، چاہے تمہارا عمل ہے یا نہیں۔ دعوت دینا ہمارے ذمہ ہے، لوگوں کو خیر کی بات بتانا ہمارے ذمہ ہے۔ جس نے مجھے عالم بننے کی ترغیب دی وہ ایک کوثر نام تھا اس کا، پشاور کا تھا، اور ایک اس کا جنرل اسٹور تھا، اور میری رائن میں اس کے ساتھ تشکیل ہو گئی۔ میں 4 مہینے کے آخری ہفتے میں تھا، اور ایک لمحے کے لیے بھی میرے دل میں نہیں آیا 4 مہینے میں کہ میں، ایک دفعہ خیال آیا، میں یہ سمجھتا تھا آپ دیکھو کس قدر یعنی اس راستے کی اور اہل علم کی دل میں کمی تھی کہ میں سمجھتا تھا آدمی 6 مہینے میں مولوی بن جاتا ہوگا۔ تو میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ایک مولوی کو بننے میں کتنے مہینے لگتے ہیں؟ مہینے؟ وہ کہنے لگا 8 سال لگتے ہیں۔ میں کچھ تیرو کھڑا ہو گیا، 8 سال بڑا اوکھا کام ہے۔ تو میرے ذہن سے وہ نکل گیا۔ تو وہ میرے سال مجھ سے بڑا تھا عمر میں، وہ دکاندار تھا، دکان چلاتا تھا، میری تو 18 سال عمر تھی۔ تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نے FSC کی ہے، میں نے میڈیکل کالج میں میڈیکل پڑھنا ہے، ڈاکٹر بننا ہے۔ کہنے لگا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا وہ ذمہ دار ہیں۔ کہنے لگا پھر تم عالم بن جاؤ، ڈاکٹر بن کے کیا کرو گے؟
आलिम बन जाओ तुम्हारी आखिरत बन जाएगी। अब मैं उसे कहता पहले अपनी दुकान संभाल फिर मेरे नाल गल करें हैं, आप तो दुकानदार हैं, मैंने तो आखिर जाना है आलिम बन जा, चल चल। तो कितना घाटे का सौदा होता मेरी ज़िंदगी का। तो मुझे तरगीब देने लग गया, तो आलिम बन जाए, तो आलिम बन जाए। मैं यार मेरी जान छोड़, मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता। कहने लगा अच्छा डॉक्टर बन के क्या करोगे? इतना ही है ना कि पहले भी अल्लाह ने माल दिया हुआ है, उसने पैसे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पहले ही अल्लाह ने पैसे दिए हुए हैं, तो डॉक्टर बनोगे तो कुछ पैसे और ज़्यादा हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तुम डॉक्टरी में क्या करोगे? उसने मेरी किल्ली उड़ा दी, हक से उड़ गई। ये कितनी सही बात कर रहा है। चूँकि मैं जब भी तरगीब सुनता था डॉक्टर बनो, तो उसमें दो बातें मुझे याद है, मेरे कानों में, मेरी याददाश्त ठीक है अभी तक। मेरी माँ बोलती या मेरा बाप बोलता या मेरा चाचा बोलता या मेरा कोई भी बोलता, तो वो कहते तारिक मियाँ डॉक्टर बन जाओ, बड़े पैसे, बड़ी इज्जत। मेरी याददाश्त में नहीं कि किसी ने कहा हो लोगों की खिदमत करोगे, मरीजों का इलाज करोगे, उनकी दुआएं लोगे, नेवर, हरगिज़ नहीं। भाई ये दो बातें, डॉक्टर बन जाओ, बड़े पैसे, बड़ी इज्जत। तो उसने मेरी विकट उड़ा दी कि पहले भी अल्लाह ने दिया